قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو حضرات قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا جملہ تھا کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ کا دل میں خوف ہو اور اولیاء کرام کا وسیلہ نہ ہو تو یہ رب کا خوف ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور حضرات محترم ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ سے تو ڈرا کرتا ہے، خالق کائنات کا خوف دلوں میں رکھا کرتا ہے، لیکن حضرات وہ اولیاء کی محبت سے اس کے سینے خالی ہے، وہ اولیاء کرام کی محبت نہیں رکھتا ہے، وہ اولیاء کو نہیں مانا کرتا ہے، تو اس کا یہ خوف بھی بیکار ہے۔ اور جو سچوں کے ساتھ ہو، رب کا خوف دل میں نہ ہو، تو اس کے لیے یہ بھی خطرناک ہے۔ نہ وہ مکمل اسلام والا ہے، نہ وہ مکمل مسلمان ہے۔ کل ملا کر کے میرے پیارے مکمل مسلمان تو وہ ہے، اللہ کا چاہنے والا تو وہ ہے جو اپنے دلوں کے اندر خوف اللہ بھی رکھتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء اکرام کی محبتیں بھی اسے وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن آج ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور غوث اعظم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ، دیکھ رہے نہیں؟ بے شک۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، وہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو حضرات محترم ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء بلد ہے آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تو حضرات محترم یہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے سر کی بات نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے سینے کی بات نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے ہاتھوں کی بات نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے پاؤں کی بات نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے دماغ کی بات نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے سینے کی بات نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کے دل کی بات نہیں کی ہے، بلکہ میرے پیارے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ارے غوث اعظم کے سر کی تو بہت بڑی بات ہے، یہ وہ غوث ہے کہ جن کے طلبوں اور جن کے آنکھوں میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے جو ہے وہ سر غوث اعظم کے قدموں میں پڑ رہا کرتے ہیں، وہ ہے غوث اعظم۔ اب جب یہ یہاں پر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جہاں سے شاہ جی بابا کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر شاہ مینا کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر صابر پاک کمالی کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر نور الدین کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر نجم الدین کبریٰ کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر جو ہے حضرات محترم حافظ ملت کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر نظام الدین اولیاء کی طاقت کم توڑ دیا جا کرتی ہے، جہاں پر خواجہ میری کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر خواجہ عثمان ہارونی کی طاقت کم توڑ دیا کرتی ہے، جہاں پر اولیاء کرام کی طاقتیں جواب دے دیا کرتی ہے، وہاں سے سرکار غوث اعظم کے قدم کی طاقت آغاز فرمایا کرتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ۔ یہ ہے غوث اعظم۔ اور حضرات غوث اعظم کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ ایک خاتون آئی، ضعیفہ آئی، حضور مدت دراز ہو چکی ہے، در در کی خاک ہم نے چھان رکھی ہے، ایسی کوئی چوکھٹ نہیں ہے جس چوکھٹ پر ہم نے جو ہے وہاں پہنچے نہ ہو، اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے۔ اے غوث اعظم ہماری یہ گود جو ہے وہ سونی ہے، ہماری آواز جو ہے وہ سونی ہے، میرا گھر کا آنگن جو ہے وہ ویران ہے، میرے گھر کا گلشن جو ہے وہ مرجھا رہا ہے، میری یہ آواز جو ہے یہ سونی ہو
چکی ہے، اے غوث اعظم مجھے کوئی اولاد عطا کی جائے، اے غوث اعظم آپ اپنی بارگاہ میں دعائیں کریں، رب کائنات بارگاہ میں آپ دعا کریں، نہ جانے خالق کائنات آپ کی دعا سے مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ خدا میں مراقبہ کیا اور آنکھوں کو بند کیا کہ بند ہونے کے بعد آنکھوں سے ارادہ کھولا اور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ تو کہا جب کوئی اولاد نہیں، اے سرکار غوث اعظم اگر میری قسمت میں کوئی اولاد ہوتی تو یہ خاتون آپ کے پر نہیں آتی۔ میرے آنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اولاد نہیں تھی تو اسی لیے تو میں آئی ہوں کہ بارگاہ غوث میں جاؤں گی اور غوث اعظم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے، سارے علاج جو ہے آپ کی دعا سے مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم آپ نے دعا فرمائی کہ اے غوث اعظم نے دعا فرمائی اے بارے الہ اس کی گود میں آباد فرما دے، ندا آتی ہے اے غوث اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو غوث اعظم کا انداز تو دیکھو، غوث اعظم کی گفتار تو دیکھو، غوث اعظم کا کردار تو دیکھو، میرے غوث عرض کرتے ہیں اے بارے الہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو عطا فرما دے۔ کہاں اے غوث اے عبد القادر جیلانی اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، غوث اعظم عرض کرنے لگتے ہیں اے بارے الہ ایک نہیں تو دو عطا فرما دے۔ کیا کرا جائے ایک نہیں تو دو عطا فرما دے۔ پھر غوث اعظم ارشاد عرض کرنے لگتے ہیں اے بارے الہ ایک نہیں تو دو عطا فرما دے۔ پھر رب کی جانب سے ندا آتی ہے اے غوث اعظم اے عبد القادر جیلانی ان کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم پھر عرض کرنے لگتے ہیں اے رب کائنات دو نہیں تو تین عطا فرما دے۔ پھر بارگاہ خدا سے ندا آتی ہے کہ اے غوث اعظم اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ پھر میرے غوث کا انداز تو دیکھو، غوث اعظم عرض کرنے لگتے ہیں اے بارے الہ تین نہیں تو چار عطا فرما دے۔ پھر رب کائنات کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کہ اے غوث اعظم اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ پھر میرے غوث کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ پروردگار عالم نے جب اتنا کہا تو غوث اعظم کا پھر انداز دیکھو، آپ عرض کرنے لگتے ہیں اے بارے الہ چار نہیں تو تو پانچ عطا فرما دے۔ پھر غوث اعظم نے جب پانچ کو کہا بارگاہ خدا سے ندا آتی ہے اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم عرض کرنے لگتے ہیں اے بارے الہ پانچ نہیں تو چھ عطا فرما دے۔ کہاں اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ غوث پھر عرض کرنے لگتے ہیں اے بارے الہ چھ نہیں تو سات عطا فرما دے۔ اتنا اصرار تھا، یہ انداز غوث اعظم کا رب کی بارگاہ میں بڑا پیارا ہوا کہ میں منع پر منع کر رہا ہوں، میں یہ کہتا چلا جا رہا ہوں اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور پیارا عبد القادر بار بار یہی کہہ رہا ہے اے بارے الہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں بلکہ سات عطا فرما دے۔ کتنی؟ سات۔ رب کہتا ہے قسمت میں نہیں، غوث کہتا ہے ایک نہیں دو نہیں سات دے دے۔ تاریخ بتاتی ہے رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر جا میں نے سات نہیں بلکہ اس کو 11 بیٹے عطا فرما دیے۔ کتنے؟ 11 بیٹے، 11 بیٹے عطا کیے۔ اور کہاں شروع سے رب کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ وہ غوث جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ولی تھے، کیا تھے؟ ولی تھے۔ 18 پاروں کے حافظ پڑھنے گئے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا الف بیتے، تو کہا یہ نہیں الحمد سے شروع کرو، کہا پڑھو بیٹا الحمدللہ۔ تو جب الحمد نے آپ نے شروع فرمائی تو پورے 18 پڑھے۔ کتنے پڑھے؟ 18۔ استاد حیران ہے، پریشان ہے، اے بچے یہ بتا تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے؟ کہا نہیں استاد پڑھنے آیا ہوں، پڑھانے نہیں۔
تو کہا میں نے کہا تھا الحمدللہ تم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 15 نہیں بلکہ 18 پارے سنا کر کے آپ نے اے بچے ذرا یہ بتا یہ 18 پارے تم نے یاد کہاں سے کیے یہ 18 پاروں کا حافظ کہاں سے ہوا؟ تو کہا اے استاد یہ 18 پارے حافظ میں اس لیے ہوا کہ میری والدہ جو تھی وہ 18 پاروں کی حافظ تھی اور روزانہ 18 پارے پڑھا کرتی تھی. میں اپنی ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے ان کو سنا کرتا تھا اور سن کر میں نے 18 پاروں کو زبانی یاد کر لیا ہے. سبحان اللہ. 18 پاروں کو میں نے زبانی یاد کر لیا ہے. وہ غوث 10 سال کے تھے جب آپ مدرسے میں داخل ہوتے تھے تو ایک آواز آیا کرتی تھی افسحوا لولی اللہ، جگہ خالی کر دو، راستہ کشادہ کر دو، ہٹ جاؤ. کوئی دنیا دار نہیں بلکہ ولیوں کا تاجدار سرکار غوث اعظم آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ غوث اعظم. وہ غوث کہ ماں کے شکم میں ہے. آپ نے انگور کے ایک گوشے پر ہاتھ بڑھایا، اس میں ایک بچھو تھا. غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں نکوچ لیا. درد ہوا تو آپ نے ہاتھ کو کھینچ لیا. جب آپ تشریف لے آئے پیدا ہو گئے تو غوث اعظم سے آپ کی والدہ نے کہا بیٹا ماں باپ کے بہت احسان ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ماں بالکل صحیح ہے لیکن تیرے بیٹے عبدالقادر کے بھی تجھ پر احسان ہے. کہا وہ کون سے احسان ہے بیٹا؟ تو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی تیری کمائی ہم نے نہیں کھائی ہے، ابھی کوئی ایسا آرام تم نے ہمیں دیا نہیں ہے. اے عبدالقادر تیرا احسان ہم پر کہاں ہے؟ تو حضرت مقام غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ماں ذرا یاد کرو تو وقت بھی یاد کرو. ایک بھیک مانگنے والا آیا تھا، آپ نے بھیک دی تھی اور آپ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا. تو سونے کے کنگن پر اس کی نظر دوڑ گئی اور وہ حملہ آور ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ کہاں بیٹا ایک شیر آیا تھا. غوث اعظم عرض کرنے لگتے ہیں اے والدہ وہ شیر اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہ شیر میرا بیٹا عبدالقادر تھا. کون تھا؟ عبدالقادر. ابھی ماں کے شکم میں ہے، دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. لیکن جب ماں پر ایک نے حملہ کیا، نظر بد ڈالی چوری کی نیت سے، تو سرکار غوث اعظم شیر کی شکل میں آئے اور اس کو مار کر بھگا. ایک تھے عبداللہ صدیقی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہمہ وقت رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کی بھی گود بہت سونی تھی اور عبداللہ صدیقی شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ہیں. اور شہاب الدین بلق عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اولیاء اکرام کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک جماعت کے سردار. اب وہ غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. آپ کی اہلیہ بسا اوقات ان سے کہا کرتی تھی کہ آپ غوث اعظم کے دربار میں رہتے ہو. غوث اعظم کا وہ ایسا دربار ہے، لوگ آیا کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اپنی عرض و فرمائشوں کو رکھا کرتے ہیں اور غوث اعظم ان کی دلی مرادوں کو پورا کر دیا کرتے ہیں. آپ بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں اور عرض گزار ہو سرکار غوث اعظم کہ ہم بہت مدت ہو چکی ہے، ہماری یہ گود جو ہے یہ سونی ہے، ہمارا یہ آنگن جو ہے یہ سونا پڑا ہے، یہ گھر جو ہے بچے کی کلکاریاں اور اس کی چیخوں کا محتاج ہے، یہ بڑا منتظر ہے. آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں حضرات محترم. لیکن عبداللہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں اس چیز کو بیان نہیں کیا. نماز کے بعد جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اپنا حجرے کو کھولا، کیا دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، پردہ رشی ہے، پردے کے اندر ملبوس ہے، ایک خاتون ہے. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے خاتموں جو خاتون نظر آ رہی ہے یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں خادم عبداللہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اہلیہ ہے، ان کی یہ بیوی ہے، ان کی یہ زوجہ ہے. تو کہا کیوں آئی ہے؟ تو کہا اس لیے اولاد ہے، اس لیے آئی ہے کہ بارگاہ غوث میں حاضر
دے کر کے یہ خالی گود کو ہم بھی بھر لیں۔ تو غوث اعظم نے پھر ارشاد فرمایا اے عبداللہ صدیقی، آپ کی بیوی نے بہت مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، لیکن آپ کبھی نہیں آئے۔ تو یہاں سے بھی غوث اعظم کی طاقت اور غوث اعظم کا علم معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان کی باتیں تھی وہ سرکار غوث اعظم نے بتا دی ہے۔ سبحان اللہ، بتا دی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور دعا کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ صدیقی جاؤ، پروردگار عالم آپ کو ایک بیٹا نیک صالح عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ اپنے حلقہ اثر کے اولیاء اکرام کا تاجدار ہوگا، وہ سردار ہوگا، اور حضرت محترم اس کی نشانی یہ ہوگی کہ بھوئے کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ آپ سر پر ڈال لیں گے، اتنے لمبے آپ کے بھوئے کے بال ہوں گے، اور آپ کا شانہ جو ہے، آپ کا شانہ یعنی سینہ اتنا نیچے لٹک جائے گا کہ وہ دور سے ہی جو ہے وہ ظاہر نمودار ہوگا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے آپ وہ دعا کرا کر کے اب بارگاہ غوث اعظم سے آپ چلی جا رہی ہے، خوشی خوشی جا رہی ہے، جھوم جھوم کر کے جا رہی ہے، عالم مسرت میں جا رہی ہے، بڑی شاد ہے، بڑی خوشنما انداز میں جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ انہیں بھروسہ تھا، انہیں یقین تھا آج میں غوث اعظم کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، اور غوث کی بارگاہ سے جو آتا ہے وہ خالی نہیں جایا کرتا ہے۔ اب میں غوث کی بارگاہ سے آئی ہوں، یقین ہے اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے نہیں، بلکہ 9 مہینے 10 دن کے بعد حضرت عبداللہ صدیقی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ کیا ہوا پیدا؟ ایک بچہ، لیکن وہ بچہ مؤنث نہیں تھا، مذکر مؤنث تھا، یعنی بچی پیدا ہوئی۔ کیا ہوئی تھی؟ بچی۔ جب بچی غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئی تو دونوں میاں بیوی حیرت میں پڑ گئے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے تمہیں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ ایسا بیٹا ہوگا جو حضرت محترم اولیاء اکرام کا تاجدار بنے گا اور اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی ہوگا۔ لیکن یہ ولی کہاں بن سکتا ہے؟ یہ تو بچی ہے، یہ بچی ہے۔ اب دونوں میں یہ مشورہ ہوا چلو سرکار غوث اعظم کو اس کی خبر دے دی جائے، غوث پاک کو اس کی خبر دے دی جائے کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بچی کا نام بھی رکھ دیں گے۔ اب حضرات محترم صبح ہوتی ہے، صبح ہونے پر عبداللہ صدیقی نے اس بچی کو لیا، اب دونوں میاں بیوی جو ہے اب غوث اعظم کی بارگاہ میں چل دیے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، جیسے ہی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ صدیقی آنے کی وجہ بیان کی جائے۔ عبداللہ صدیقی عرض کرنے لگتے ہیں اے غوث اعظم آپ نے 9 سال پہلے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کا نتیجہ یہ ہے، اس دعا کا رزلٹ یہ ہے، اس دعا کا اثر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بچی عطا فرمائی ہے۔ کیا عطا فرمائی ہے؟ بچی عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا ہے عبداللہ صدیقی بچی کہاں حضور بچی؟ تو کہا لاؤ دیکھو۔ اب جب اس بچی کو غوث اعظم کی گود میں دیا تو غوث اعظم مسکرائے اور ہنس کر کے بولے اے عبداللہ صدیقی تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ بچی ہے، ارے یہ بچی نہیں یہ تو بچہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم غور کرنے کی بات ہے، عبداللہ صدیقی حیران ہے، پریشان ہے اور بڑے خوش و مسرت ہے، بڑے عالم شان مانا میں جھوم رہے ہیں۔ ارے کیا بات ہے، ارے پیدا تو بچی ہوئی تھی، گھر سے لے کر کے بچی چلا تھا۔ یہ غوث اعظم کی عنایت ہے، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، یہ غوث اعظم کا اختیار ہے، یہ غوث اعظم کی قوت ہے کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور بچی لے کر کے آئے تھے، لیکن میرے غوث نے ایسی نظر ڈالی وہ بچی نہیں وہ بچہ بن گیا۔
یہ ہے میرے غوث، اگر دعا فرمائے تو اولاد والی ہو جائے اور بچی ہو جائے تو سرکار اسے بچہ بھی بنا دے۔ اور وہ جب جوان ہوئے تو یہی حالت رہی جو میرے غوث نے فرمایا تھا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوئیں شریف اتنی لمبی تھی کہ وہ یہاں تک لٹک جایا کرتی تھی، تو آپ ان کو اٹھا کر کے ایسے ڈال لیا کرتے تھے، اور آپ کے شانی بھی یہاں لٹک جایا کرتے تھے۔ اور ایک سہروردی آپ نے سنا ہوگا سلسلہ، جیسے سلسلہ رضویہ ہوا کرتا ہے، سلسلہ بارسیہ ہوا کرتا ہے، سلسلہ چشتیہ ہوا کرتا ہے، سلسلہ قادریہ غوث اعظم کا ہوا کرتا ہے۔ اسی انداز سے شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلسلے کے تاجدار تھے، اور نہ جانے کتنے اولیاء اکرام آپ کے خادم تھے، آپ کے غلام تھے۔ وہ غوث اعظم کی عطا ہے، آج ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں، آج ہم بھی غوث اعظم کے محبت کرنے والے ہیں، آج ہم بھی غوث اعظم کی الفت رکھنے والے ہیں، آج ہم بھی غوث کے نام سے کھانے اور جانے والے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم سے دعا ہے جب تک ہم اس دنیا میں رہے غوث اعظم کے مرید و غلام رہے، اور جب اس دنیا سے جائے تو یہ حالت ہو کہ ہماری گردنوں میں غوث اعظم کا پٹا پڑا۔ سبحان اللہ۔ وہ غوث جو فرماتے ہیں اگر مغرب میں میں ہوں اور مشرق میں میرا کوئی چاہنے والا مجھے پکارے یاد کرے تو یہ غوث اس کی آواز کو سن لیا کرتا ہے۔ وہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسی نہیں ہوا کرتی ہے جو میری بارگاہ میں بغیر حاضری دیے اور یہاں سے گزر جائے۔ وہ غوث، یہ قوت تھی غوث اعظم کی کہ جب آپ ماں کی گود میں تھے تو چھلانگ لگا کر سورج میں چلا جایا کرتے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا ایک بار وہ کھیل مجھے اور دکھا دو۔ کہا ماں کون سا کھیل؟ تو کہا کھیل وہ والا جو آپ چھلانگ لگا کر کے سورج کی شعاؤں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ کہا ماں اس وقت میں چھوٹا تھا، آج میں بڑا ہو چکا ہوں، یہ ولایت کا بوجھ یہ سورج اب اٹھا نہیں سکتا، اس لیے اب غوث اعظم اس میں جا نہیں سکتا۔ کرنٹ پھیلا ہوا ہوگا۔ غوث اعظم کی بہت بلند و بالا شان ہے، اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اور جب بریلی کے تاجدار مفتی اعظم ہند نے سنا تو آپ ارشاد کرنے لگتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، ارے جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غوث اعظم کی غلامی عطا فرمائے اور غوث اعظم کا فیضان ہم سبوں کو عنایت فرمائے۔ آج ہم نعرہ لگایا کرتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اے میرے پیارے وہ چیز چھوڑی جایا کرتی ہے جو ہاتھ میں ہو، جب ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو چھوڑو کہ کیا خاک۔ اگر غوث اعظم کا دامن ہوتا تو آج ہم جھوٹ نہ بولتے، اگر غوث اعظم کا دامن ہاتھوں میں ہوتا آج ہم بغاوت کرتے نظر نہیں آتے، اگر غوث اعظم کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو آج ہم والدین کو مارتے نظر نہیں آتے، اگر غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا آج نبی کی تعظیم اور آپ کی توقیر کو ہم نہیں سن سکتے تھے، اگر غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو آج ہم برائیوں میں نہیں جاتے۔ معلوم ہوا کہ آج یہ ساری باتیں یہ زبانوں پر ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے اللہ کا خوف دل میں ہوا کرتا ہے اور اولیاء کی محبت بھی اس کے دلوں میں اور دونوں کچھ نہ ہو تو سب ختم ہے۔ تو بہرحال یہ غوث اعظم کی بہت بلند و بالا شان ہے۔ شیطان نے بڑے بڑے فندے غوث اعظم پر جو ہے کے لیے تیار کیے ہیں، نہ جانے بڑے بڑے باریک جال جو ہیں غوث اعظم کے لیے بنے ہیں، ایسے ہی غوث اعظم کو ان کو راہ راستے ہٹا دیا جائے۔ ایک نور بنا اور نور میں سے آواز آئی اے غوث تیری عبادت بہت ہو چکی ہے، تو نے 12 سال جنگلوں میں گزارے ہیں، 40 سال
عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے. آپ سمجھ سکتے ہو یہ بات 40 سال غوث اعظم سوئے نہیں ہے, سونے سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. اب 40 سال رات میں کیا کیا تھا؟ اللہ کی عبادتیں کی تھی, اس کا ذکر کیا تھا, رسول کی یاد کی تھی, رسول کا ذکر کیا تھا. اللہ اور رسول دونوں نے منا لیا اور رب کائنات میں آپ اس قدر بارمی بنایا کرتے تھے کہ آپ کی عادت پیاری ہوئی, اتنی پیاری لگی کہ حضرت محترم غوث اعظم کے لیے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے پیارے تو نے میرے محبوب کی بارمی کو کبھی نہیں چھوڑا, جب میں نے تجھے 11ویں عطا فرما دی ہے, یہ صبح قیامت تک لوگ تیری 11ویں کو بناتے ہیں اور تجھے یاد کرتے رہے. تو غوث اعظم نے سوچا ہے میں نے تو یہ دعا مانگی تھی, اے بریرہ جب تک تو اس کو کھلائے گا نہیں غوث اعظم کھائے گا. اور بادل کے اس نور سے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے, جا تیری عبادت قبول کر لی, اب تجھ پر نماز معاف ہے. جب غوث اعظم نے دماغ دیا ہے میں غوث ہوں, ولیوں کا تاجدار ہوں اور آمنہ کا لال نبیوں کا تاجدار ہے, تو جو تمام نبیوں کا تاجدار ہو پروردگار اس پر عبادت کو معاف نہ کرے تو اے غوث اعظم تجھ پر اللہ کیسے عبادت کو معاف کر سکتا ہے. تو آپ نے لاہور پڑھا اور لاہور جیسے ہی پڑھنا تھا وہ آسمان میں جو بادل کی طرح نور تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور شیطان اپنی اصلی حالت میں سامنے آ جاتا ہے اور سامنے آ کر کے کہے, غوث آپ بڑے قابل ہو, بڑے علم والے ہو, آج یہ علم نہ ہوتا تو تم میرے جال میں پھنس جاتے اور اسی جال سے میں نے ہزاروں اولیاء کی ولادتوں کو ختم کر دیا ہے. اے غوث اعظم آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. میرے غوث نے جب اتنا سنا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے شیطان رجیم تو اب بھی مجھے بہکانا چاہتا ہے, ارے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے, نہ کہ میرے علم نے. جو اگر علم سے بچاتے تو علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب وقت موت تھا شیطان آیا اور بولا اللہ ایک ہے, تو آپ نے کہا بے شک خدا ایک ہے. کہا خدا ایک ہے تو دلیل دو, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, 300 نہیں, 200 نہیں, 400 نہیں, 360 دلیلیں امام راضی نے پیش کر دی کہ خدا ایک ہے. لیکن شیطان لعین نے ایک ایک کر کے ساری دلیلیں توڑ دی, سب دلیلیں رد کر دی. امام راضی تم کہتے ہو خدا ایک ہے, خدا ایک نہیں. خدا فرماتا ہے خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا, پتہ لگا خدا ایک نہیں کہیں ایک ہے. تو حضرات محترم پتہ لگا علم کی دلیلیں شیطان نے توڑ دی, لیکن آپ نے پیر نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے یاد کیا, اے میرے پیر موت کا وقت ہے, شیطان آ چکا ہے, میری ساری دلیلیں توڑ چکا ہے, اب میرا ایمان کیسی بچایا جائے. آپ نے وہیں سے لوٹا پھینک کر کے مارا اور آپ نے ارشاد فرمایا, اے امام راضی تو اس سے کہہ دے میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانا کرتا ہوں, مجھے خدا کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا کو ایک مانتا ہوں تو ایک مانتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ بھئی اولیاء اکرام ہی انسان کے باطنی ایمان کو بچایا کرتے ہیں. علماء جو ہیں وہ صرف ظاہر پر فتویٰ لگایا کرتے ہیں. آپ بھول کیا رہے ہو, اس پر علماء فتویٰ لگائیں گے, آپ سوچ کیا رہے ہو, اس پر اولیاء اکرام فتویٰ لگائیں گے. تو بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے اور دوسری جگہ بھی جانا ہے. بہرحال میں تقریر تو نہیں کرتا ہوں, لیکن ان لڑکوں نے تو ایک نے ڈیمانڈ کر دی تو تھوڑی سی میں نے پیش کر دی. بس اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کر لے, اس بزم کو قبول کر لے اور پروردگار عالم صاحب خانہ کی جملہ امراض, نقصانات, مشکلات, آفات سے ہر طرح کی بلاؤں سے دور رکھے, ان کے کاروبار میں جو ہے ترقیاں عطا فرمائے. بہرحال